وہاں سرکار آئیں گے خطا جانے عطا میں، وہاں سرکار آئیں گے خطا جانے عطا میں۔ اور یہاں حضرت عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہ پنجابی کے اندر بڑی پیاری بات کرتے ہیں، آپ پنجابی سمجھنے والے ہیں اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا لوکاں مینو او لوکاں مینو بھیاڑ ڈرایا، تے رات قبر دی کالی او میں سنیا اوتھے اونے آنا، او جدے موڈ کملی کالی، سبحان اللہ، او میں سنیا اوتھے اونے آنا، او جدے موڈ کملی کالی۔ تو سب کچھ بنا ہے، سمجھ آ گئی آپ کو، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسی چیز دا ایتھے سایہ نہ ہوتا ہے۔ ربیع الاول دا جے ہوندا نہ مہینہ، کوئی جاندا نہ او مکہ مدینہ، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ یوسف نہ آدم نہ حوا نہ یوسف زلیخا، کسی چیز دا ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ سب میرے نبی کا صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے، جب اللہ تعالیٰ کا فضل مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے، فَلْيَفْرَحُوا، بس خوش ہو جایا کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے، سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے اوپر جلوہ فرما گئے، بلقیس کو آپ نے خط لکھا، وہ دودھ لے کے پہنچ گیا، اور جب سیدہ نے پڑھا اور کہا، مشورہ پایا، اور جب مشاورت ہوئی، وہ فرماتے ہیں شاور الامور خیریہ، مشورہ کرنے والا خیر میں رہتا ہے، مشورہ کیا کرو۔ مشورہ کیا، آخر بات یہ قرار پائی کہ میں صدق کے دل سے اس نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کلمہ پڑھتی ہوں، اور یہ بھی درخواست کروں گی کہ حضور مجھے اپنے نکاح میں بھی لے لیں۔ حضرت سیدہ بلقیس چلی، ارادہ لے کے 80 من سونے کا تخت ہے حضرت بلقیس کا، اور 7 کمروں میں مکفل ہے، فرمایا چابیاں بھی ساتھ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، میں چاہتا ہوں بلقیس بعد میں پہنچے، تخت پہلے پہنچ جائے۔ فرمایا کہاں شام ہے اور کہاں حضرت بلقیس کا تخت ہے؟ ملک سبا۔ فرمایا 80 من سونے کا تخت، اب کوئی مشینری بھی نہیں، جدید دور بھی نہیں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور مجھے حکم دے۔ فرمایا جنات میں سے ایک عفریت کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ اجازت عطا فرمائے، حضور تخت میں لے آتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے بتا کتنی دیر لگے گی؟ کہا حضور آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ میں بیٹھ جا، تیری ضرورت نہیں ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے۔ مسلمانوں غور کرو، میرے بزرگوں اور دوستو، ایک اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا عاصم بن برقیہ صحابی سلیمان ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتاب کا تھوڑا سا علم دیا۔ کتنا علم دیا؟ تھوڑا سا علم۔ وہ کتاب کون سی دی؟
حضرت سلیمان کس کے بیٹے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ اور داؤد نبی کے اوپر کون سی کتاب اتری تھی؟ زبور شریف۔ تو زبور کا علم اللہ تعالیٰ نے سادیہ سلیمان کو دیا، پوری کتاب کا علم نہیں، تھوڑا سا کتاب کا علم۔ پوری کتاب تو سبحان اللہ بہت بڑا کمال ہے، اور جو اللہ نے میرے نبی کو کتاب دی ہے وہ سب کتابوں کے سردار ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سینے میں محفوظ کیا اور حضور کے سینے سے صحابہ کرام کو ملا۔ فرمایا کتاب کا تھوڑا سا علم رکھنے والا بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور اجازت عطا فرمائے۔ فرمایا کتنی دیر کے اندر لے آئے گا؟ عرض کی حضور آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے تو تخت حاضر ہو جائے گا، کہ جیسے ہی آپ نے آنکھیں بند کر کے کھولی تخت زمین کو چیرتا ہوا نمودار ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، اور لوگوں یہ ہے میرے رب کا فضل۔ حضرت ادھر آئے، نہیں ادھر سے یہ ٹھیک ہے، صاحب آگے آ جائیں، ادھر سننے میں مزہ آئے گا، سامنے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، اور یہ ہے میرے رب کا فضل ہے۔ تخت ویکھیا کیا کیا میرے رب کا فضل ہے؟ بھائی تخت بھی رب کا فضل ہو سکتا ہے، وزارت و بادشاہی بھی رب کا فضل ہو سکتی ہے۔ فرمایا علم جڑا عطا کیتا ہے وہ بھی رب کا فضل ہو سکتا ہے، کمالات اور جمال بھی رب کا فضل ہو سکتا ہے۔ جدو تخت رب کا فضل ہو سکتا ہے تے حضور تے ہونے کے جنوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی میں تیرے اُتے فضل عظیم کیتا ہے، یہ دے اُتے فضل عظیم کیتا ہے کہ تو میرا سب تو بڑا فضل ہے۔ جدو چھوٹی چیز ملے کہ وہ رب دا فضل بڑھ جاوے تے وڈی چیز رب دا فضل نہیں ہو سکتی۔ یقیناً حضور اللہ دا فضل عظیم ہے تو نبی دا آنا یہ اللہ تعالیٰ دا کرم۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے نبی آپ فرما دے۔ نبی سے کیوں کہلوایا؟ تمہیں یاد رکھو ایک راز کی بات ہے، نبی سے اس لیے کہلوایا کہ نبی کی ہر بات رب کو بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے، اور رب چاہتا ہے میرا محبوب گفتگو کرتا رہے اور میں سنتا رہوں۔ کبھی محبوب نماز میں گفتگو کرتا ہے، کبھی سجدے میں رب سے باتیں کرتا ہے، اور کبھی غار حرا میں کرتا ہے، کبھی غار ثور میں کرتا ہے، کبھی مکے کی زمین پہ چلتے ہوئے کرتا ہے، کبھی سدرا کی بلندی پہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عبد الخالق بھی آگے آ جائے۔ میں کسی چیز میں اتنی مٹھاس ہے بھی نہیں، نہ وہ مصری کے اندر ہے، نہ وہ شکر کے اندر ہے، نہ وہ گڑ کے اندر ہے، نہ کسی مٹھائی کے اندر ہے جو مزہ اور جو لطف اور شیریں میرے نبی کے کلام کے اندر۔ حضرت عرب کڑی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تک سواد نہ مشری اندری تے کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں اوے نہ ساریاں میں چیزاں نانو تے گلاں سنے دیاں مٹھیاں اوے نہ ساریاں میں چیزاں کونو تے گلاں سنے دیاں مٹھیاں۔ اب پورا جو پیراگراف میں نے بنایا ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ فضل کے اوپر خوشی منانے کا حکم کیوں دیا۔ قل بفضل اللہ، اے حبیب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ، اللہ کا فضل ملنے کے اوپر، ورحمت اور رحمت ملنے کے اوپر، فبذالک فلیفرحوا، بس تم خوش ہو جایا کرو، خوش ہو جایا کرو۔ اور ہر زمانے کے اندر خوشی ہوئی ہے، ہر زمانے کے اندر خوشی منائی گئی۔ اور بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ،
مشکات اٹھاؤ، یہ روایت موجود ہے کہ جب بھی پیر کا دن آتا میرے نبی روزہ رکھتے. صحیح ہے نا؟ روزہ رکھتے. حضور سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن بڑے خوش ہوتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. فرمایا اس دن میں دنیا میں آیا تھا. تو حضور علیہ السلام کی زندگی میں کتنے پیر آئے جو آپ نے پیروں کو منایا ہے؟ تقریباً 1196 پیر شریف آئے ہیں حضور کی زندگی میں، اور آپ نے ہر پیر کے اوپر خوشی کا اظہار کیا. اب یہاں لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھو جی جب نبی اسی دن ہی دنیا کے اندر سے رخصت ہو گئے، اور اس دن تو صحابہ کے اوپر قیامت ٹوٹی ہوئی تھی اور صحابہ رو رہے تھے. حضرت فاروق اعظم کا حال یہ تھا کہ تلوار پکڑی ہوئی تھی. فرمایا جو کہے کہ نبی مر گئے معاذ اللہ اس کی میں گردن اتار دوں گا. اور ایسے بھی ہمارا عقیدہ نبی مرتے نہیں ہے، ان کا وصال ہوگا. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ راز کھولا اور مقام صبح کے اوپر تھے. آپ آئے اور میرے نبی چارپائی کے اوپر آپ کا جسم پاک پڑا ہوا ہے. جب چادر ہٹائی تو حضور علیہ السلام کے ماتھے کو چوما اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. یہ تو ظاہری ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ زندہ. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افإن مات او قتل انقلبتم. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ اس سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ ومن یتولی عن دینہ، فرمایا جو اس دین سے پھر جائے فسوف یأتی اللہ، تو پھر اللہ لے آئے گا بقوم یحبہم ویحبونہ، ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہے اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی حالت اس سے زیادہ خوف زدہ اور غمگینی والی تھی، اور صحابہ کرام کے اوپر غشیاں تاری ہوتی تھی. اور تمہیں میلاد کی پڑی ہوئی ہے صحابہ کے اوپر یہ تھی. میں ہی کہتا ہوں بے شک تمہاری بات ٹھیک ہے، غلط نہیں، کہ جب جہاں تو قیامت اس دن قائم ہوئی ہے جب کربلا سے لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، یا قیامت اس دن برپا ہوئی ہے جس دن اللہ کے حبیب دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن سنو، سوگ اور غم کا حکم جو خود نبی نے فرمایا وہ کتنا ہے؟ فرمایا کہ 3 دن. کتنا؟ 3 دن. اس کے بعد غم نہیں ہے. کوئی بھی حدیث اٹھا دو، بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ اور ترمذی اٹھاؤ، مشکات اٹھاؤ، کنز الاعمال اٹھاؤ، جتنی کتابیں حدیث کی ہے ساری اٹھا لو، تمام کے اندر، اور فقہ کی جتنی کتابیں، چاہے بحر شریعت اٹھاؤ، ہدایہ اٹھاؤ، کنز الدقائق اٹھاؤ، اور دوسری کتابیں فقہ کی، فتاوی جات اٹھا لو، فتاوی قاضی خان امام شامی کا، فتاوی شامی زین العابدین شامی کا، اعلی الکل فتاوی رضویہ اٹھاؤ، فتاوی اجملیہ اٹھاؤ، وقار الفتاوی اٹھاؤ، فتاوی امجدیہ اٹھاؤ. یہ جتنی فتوے کی کتابیں ہیں یا جو حوالے دیے ہیں تمام نے یہ لکھا ہے کہ سوگ 3 دن ہے. ہاں، عورت کے لیے جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، باقی کوئی سوگ نہیں ہے. اگر تمہاری یہ بات سمجھ لی جائے تو پھر حدیث سے ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے. مجھے بتاؤ حضرت آدم کی تخلیق کس دن ہوئی؟ یہ تو بتاؤ. جمعہ ہوا. کس دن؟ جمعے کے دن. اور جمعہ ہی کے دن آپ کی وفات ہے. اور میں 960 سال کی عمر پائی. ایک روایت ہے 1000 سال کی عمر پائی، ایک روایت ہے 1050 سال کی عمر پائی. تو اسی دن حضرت آدم کی جمعہ کے دن وفات ہے. اگر ہر سال وفات